ابھی آپ نے سماعت کیا کہ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے اپنی زندگی میں اپنی جانشینی ڈکلیئر فرمائی تھی. یہ کسی بزرگ کی طرف سے یہ جو ڈکلیریشن ہوتا ہے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور خانقاہی نظام میں اور صوفیہ کے نظام میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، بعض وقت ایسا بھی ہوتا کہ بزرگوں کی محبت کسی مرید سے زیادہ ہوتی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم کسی اور کا ہوتا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ من جانب اللہ معاملہ. اور سجادگان بارگاہ سرکار لاؤبالی کا ذکر کرتے ہوئے میں یہ بات آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا کہ سرکار لاؤبالی کی بارگاہ کے سجادگان کے بارے میں آپ جو سننے جا رہے ہیں، اس تعلق سے یہ بات یاد رکھ کے سنیے کہ سلسلہ قادری عالیہ کا فیضان زیادہ تر اکثر و بیشتر سرکار غوث پاک کی اولاد کے ذریعے ہی جاری و ساری ہے. تو بہرحال یہ بات سرکار لاؤبالی کی اولاد میں بھی دیکھنے میں کو ملتی ہے. بہرحال سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے جو سب سے بڑے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا سید شاہ عبداللہ ابدال قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، ان کو سرکار لاؤبالی نے اپنی زندگی میں جانشین ڈکلیئر فرمایا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا اور آپ نے اس کا کنفرمیشن بھی اپنی ظاہری زندگی میں فرما دیا. وقت آنے پر وہ خلافت کی رسم تو بعد میں انجام پا گئی، تو یہ ڈکلیریشن سرکار لاؤبالی کی طرف سے تھا. اور سرکار سیدنا سید شاہ عبداللہ ابدال قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سرکار لاؤبالی کے وصال مبارک کے بعد قریب کم و بیش 30 سال سے کچھ زائد عرصہ کم و بیش دنیا میں جلوہ فرما رہے. 30 سال کا آپ کا سجادگی کا پیریڈ رہا. اور حضرت عبداللہ ابدال قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے ذوالقعدہ کی 16 تاریخ کو 1081 ہجری میں پردہ فرمایا، اور سرکار لاؤبالی کے بازو آپ مدفون ہیں. وہ آپ کی تدفین کا بھی واقعہ وہ بڑا اہم واقعہ ہے، وہ کس طرح حالات پیش آئے اور تدفین مبارک عمل میں آئی. بہرحال حضرت عبداللہ ابدال قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے اپنی زندگی میں اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا سید شاہ عبداللطیف ثانی قادری المعروف بحضرت پیر میاں صاحب قادری علیہ رحمۃ والرضوان کو اپنا جانشین ڈکلیئر فرمایا، خلافت عطا فرمائی. اور سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو جاگیر کے ڈاکومنٹس پیش کیے گئے ہیں، اس سے پہلے کے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ ڈاکومنٹ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس میں اورنگزیب نے حضرت عبداللطیف ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا آپ کے والد اور آپ کے دادا کا نام لکھ کر اس میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک کی اولاد ہیں جن کی خدمت میں یہ جاگیر میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں. تو حضرت عبداللطیف ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ہیں. اور آپ کا مزار مبارک سرکار سیدنا سید شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے روضہ انور میں ادھونی میں ہے. آپ یوں سمجھیے کہ سرکار سیدنا شاہ طاہر قادری ثانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا جو مزار مبارک ہے، اس مزار مبارک سے قبلے کی جانب آپ آئیے، چہرے مبارک کی طرف پلٹیں قبلے کی طرف، تو سرکار شاہ طاہر قادری کے مزار سے جو بالکل متصل مزار ہے وہ سرکار لاؤبالی کے اہلیہ مکرمہ کا سرکار شاہ طاہر قادری کے والدہ مکرمہ کا مزار ہے. تو پہلا مزار قبلے کی طرف شاہ طاہر قادری کے مزار کے بعد ہے. اور اس مزار کو پہلا گن کر آپ 1 2 3 4 5 6 گنیے. اس کے بعد 7واں جو مزار ہے سرکار شاہ طاہر قادری کے مزار کو چھوڑ کر مزار کے بعد سے اگر آپ گننا شروع کریں، اماں جان کے مزار سے اگر گننا شروع کریں قبلے کی طرف، تو گنتے جائیے 1 2 3 4 5 6. جو 7واں مزار ہے، 7واں جو مزار ہے وہ سرکار سیدنا سید شاہ عبداللطیف ثانی قادری المعروف حضرت پیر میاں صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا مزار مبارک ہے. وہ ادھونی کیوں تشریف لے گئے ہوں گے تو اس کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سے آپ کو بہت دل بستگی تھی. وہ چچا اور بھتیجے کی ایسی مثالی محبت رہی کہ وہ اپنا چچا کے ساتھ ادھونی تشریف لے گئے اور دفن بھی وہیں ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللطیف ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے اپنے فرزند حضرت سیدنا سید شاہ احمد محی الدین بادشاہ احمد محی الدین القادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو اپنا جانشین ڈکلیئر فرمایا تھا. یہ حضرت عبداللہ ابدال قادری کے پوترے ہوتے ہیں، سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی کے نواسے ہوتے ہیں. یعنی نجیب دو طرف سے سرکار لاؤبالی کی اولاد میں ہیں. سرکار عبداللہ ابدال قادری کے ڈائریکٹ پوترے اور سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی کے ڈائریکٹ نواسے، اور ان کا نام ان کے نانا کے نام پر ہے، حضرت سید شاہ محی الدین احمد قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز. وہ بارگاہ سرکار لاؤبالی کے تیسرے سجادہ نشین ہوئے. اور آپ کا مزار مبارک یہ جو لمبا چبوترا ہے اسی چبوترے پر ہے. ایگزیکٹ مزار کی نشاندہی نہیں ہے، ان مزارات میں سے ایک مزار آپ کا مزار مبارک ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت احمد محی الدین قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے اپنی زندگی میں اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا سید شاہ علی اسد اللہ قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو اپنی جانشینی خلافت وغیرہ عطا فرمائی. اور حضرت علی اسد اللہ قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز بارگاہ سرکار لاؤبالی کے چوتھے سجادہ نشین قرار پاتے ہیں. آپ کے مزار مبارک کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ کہ یہاں بارگاہ سرکار لاؤبالی میں اسی چبوترے پر آپ کا مزار ہے، ایگزیکٹ مزار کی نشانی، یہ پہلی روایت ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ یہاں کرنول اور عالمپور کے درمیان ایک علاقہ ہے کاسی پور کے نام سے،
कासीपुर, आज भी वो गांव, वो खरिया, वो विलेज उसी नाम से मौजूद है आज भी, करनूल और आलमपुर के दरमियान, तेलंगाना के इलाके में है वो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। तो कासीपुर वो जागीर में था। बहरहाल उस वक्त क्या हालात थे अल्लाह बेहतर जाने। एक रिवायत के मुताबिक आपका मज़ार मुबारक वहाँ है, इख्तिलाफ के साथ है। और कासीपुर जो विलेज है वहाँ वाक़ियतन एक बुज़ुर्ग का मज़ार है और एक ही दरगाह वहाँ पे मशहूर है। अगर वो रिवायत तो शायद तो फिर वो मज़ार मुबारक आप ही का है। बहरहाल वहाँ पर लोग हाज़िरी भी देते हैं और करनूल से बिल्कुल क़रीब है वो। हज़रत सैयदना सैयद शाह अली असदुल्ला क़ादरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़, जो सरकार अब्दुल्ला क़ादरी, पीर मियाँ साहिब क़ादरी, अहमद मोहिद्दीन क़ादरी के बाद हज़रत अली असदुल्ला क़ादरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल चौथे सज्जादे होते हैं। फिर आपके बाद आपके साहिबजादे हज़रत सैयदना सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ सालिस क़ादरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ पाँचवें सज्जादे क़रार पाए। आपके वालिद ने आपको खिलाफत जानशीनी अता की। फिर जब आपके विसाल मुबारक का करीब आया तो आपने अपने फ़र्जंद हज़रत सैयदना सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन बादशाह क़ादरी हुसैनी पीर क़ादरी अव्वल क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ को अपनी जानशीनी अता की। दोनों बुज़ुर्गों के मज़ारात इसी लंबे चबूतरे पर हैं। हज़रत सैयदना सैयद शाह हुसैनी पीर क़ादरी अव्वल क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ का मज़ार मुबारक उस चबूतरे का आखिरी मज़ार है, जो बारगाह सरकार लाहौली के 6 सज्जादे होते हैं। फिर आपने अपनी खिलाफत, अपनी जानशीनी अपने फ़र्जंद दिलबंद सरकार सैयदना सैयद शाह दस्तगीर बादशाह क़ादरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ को अता फ़रमाई। सरकार लाहौली के 5वें साहिबजादे सैयदना सैयद शाह ईसा क़ादरी के बिल्कुल 35 में आपका मज़ार मुबारक है। 1305 हिजरी में, यानी आज से 136 साल पहले, 136 ईयर्स पहले आज से आपने विसाल फरमाया और आपने अपनी खिलाफत, अपनी जानशीनी अपने फ़र्जंद हज़रत सैयदना सैयद शाह हुसैनी पीर क़ादरी सानी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ को अता फ़रमाई, जो हमारे परदादा हज़रत क़िबला हैं, जिनका रोज़े मुबारक यहाँ मस्जिद के दरवाज़े से बिल्कुल सामने है और वो बारगाह आलिया के 8वें सज्जादा नशीन है। फिर आपने अपनी खिलाफत हज़रत वजहुल्लाह शाह क़ादरी को अता फ़रमा कर अपने नौमौलूद साहिबजादे को एडवांस में अपना जानशीन नाम डिक्लेयर किया और हल्का बगोश करके उनको नॉमिनेट किया। वक्त आने पर हज़रत वजहुल्लाह शाह क़ादरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ के हाथ से खिलाफत अता हुई। फिर वो जानशीनी का ऐलान आम हुआ और इस तरह हमारे दादा हज़रत क़िबला, जिनका नाम सैयद शाह लतीफ़ बादशाह क़ादरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ है, आप बारगाह सरकार लाहौली क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ के 9वें सज्जादा नशीन हुए। परदादा हज़रत क़िबला का 1349 हिजरी में विसाल मुबारक हुआ, यानी मतलब कि 92 ईयर्स हो रहे हैं। और वजहुल्लाह शाह क़ादरी ने 1960 में विसाल फरमाया, 60 साल का अरसा होता है। और हमारे दादा हज़रत क़िबला का 1992 में विसाल हुआ और विसाल मुबारक को 28 साल और 29 साल होते हैं और खमरी कैलेंडर के एतबार से करीब 30 साल हो रहे हैं। 1 साल के बाद 30 साल होने वाले हैं। और 1977 में दादा हज़रत क़िबला ने हमारे वालिद मुकर्रम, हमारे पीर मुर्शिद क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली को खिलाफत अता की और बारगाह सरकार लाहौली क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ का सज्जादा नशीन डिक्लेयर फरमाया 1977 में। बाकायदा यहाँ महफिल हुई और वो सनद भी है। बहरहाल इस तरह आपकी सज्जादा नशीनी का ऐलान हुआ 1977 में। फिर उसके बाद 87, 97, 2007 आप यूँ समझिए कि उसके 35 साल के बाद, 37 साल के बाद 31 दिसंबर 2014 में, वो तो आप लोगों के सामने है कि हमारी खिलाफतें हुई और इस नाचीज़ की जानशीनी डिक्लेयर की गई। और लाहौली पाशा यहाँ पर बैठे हुए हैं। 14 साल पहले जब ये पैदा हुए थे तो इनके कान में हल्का पहनाया गया, इनको हल्का बगोश किया गया। फर्स्ट नॉमिनेशन इनका हुआ। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला को मंजूर रहा तो एक बार में सज्जादा नशीन होंगे। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, आपने बहुत तवज्जो से बात महसूस